السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں ایسے بہت کم سلطان گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بہادری، رحم دلی اور دانش مندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہوں۔ انہی عظیم ترین ناموں میں ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے، جو کہ ایوبی سلطنت کے لیڈر تھے۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور یہ 1137 عیسوی کو عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں فوجی افسر۔ سلطان نور الدین زنگی کی قیادت میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر پر حملہ کیا، جس میں ان کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا سلطان مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین مصر تشریف لائے تو ہادمین کہنے لگے، حضور آپ بہت بڑی مسافت طے کر کے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جو میرے سر پر دستار رکھی ہے، یہ میں نے جب سے اپنے سر پر رکھی ہے میری نیند حرام ہو گئی ہے۔ تو کہا، حضور آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھوڑا طعام اور کچھ دیر آرام کرنا پسند نہیں کریں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میرے فرائض انتظار کر رہے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے چلنے لگے تو نوجوان حسین روبرو لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے آپ کے استقبال کے لیے، اور جب آپ پر پھولوں کی پتیاں برسانے لگیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قدم روک لیے اور کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں پھول مسلنے نہیں آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی یہاں کچھ فیصلے کرنے آیا ہے۔ کیا تم مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتار دینا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان کی زندگی پھولوں سے بنی سیج نہیں ہے؟ ہمارے ذمے کچھ فرائض ہیں، آپ کی آنکھوں میں شعلے بڑھ کے اٹھا لو میرے راستے سے یہ پھولوں کی پتیاں۔ اگر میں نے ان پر ایک بھی قدم رکھا تو میری روح اندر سے کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی ایسی گرجدار آواز کے ساتھ بولے جیسے کسی کافر کا گلا کاٹ دیا ہو، اگر تم میرے راستے میں بچھانا چاہتے ہو تو وہ بچھاؤ جو مجھے پسند بھی ہے۔ تو خادم بولے، جی حضور حکم ہو۔ کہنے لگے کہ صلیبیوں کی لاشیں بچھاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ صلیبی ہمارے اسلامی سلطنت کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پھولوں کی سیج پر سونا شروع کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتر جائے؟ کہ میری نظریں تو فلسطین پر بھی لگی ہوئی ہیں، اور ہٹا دو میرے راستے سے ان لڑکیوں کو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار حسین و جوان بالوں میں الجھ کر بیکار نہ ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں 2 دفعہ بہت درد کے ساتھ روئے تھے۔ اے اللہ، ایسی تلوار کیوں نہیں بنائی تھی کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر سے گزرتی اور مجھے شہادت نصیب ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ میں ساری زندگی اللہ تیرا گھر نہیں دیکھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی حج نہیں کیا، جیسے ہی پیسے جمع ہوتے تو وہ جنگ پر لگا دیتے تھے۔ یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور یہ ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے حکمران اور سپہ سالار، جن کے بارے میں حضرت اقبال کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جن کو تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی اور دین اسلام کی سربلندی تھا، جن کو نہ تو کسی شہرت سے سروکار تھی اور نہ مال غنیمت سے غرض تھی۔ اور صد افسوس آج کے حکمران جو فقط خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جنہیں بس صرف یہی دنیا چاہیے۔ اگر فنافل عشق ہونے کو بربادی سمجھتے ہو تو پھر یہ طے ہے کہ تم دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی وہ جذبہ ایمانی عطا کرے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔